بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے سبق کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہمارا سوال چل رہا تھا مشاجرات صحابہ کے بارے میں۔ تو 2 لیکچر ہمارا اس سوال کے حوالے سے ہو گئے ہیں، آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ صحابہ کرام کے ذکر کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ کرنا ہے، اور کف لسان کا جو حکم ہے کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے تو ان کے اندر کف لسان کا حکم ہے۔ کف لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان کو روکنا۔ تو بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ صحابہ کے فضائل بھی نہ بیان کیے جائیں، تو ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے جائیں گے، لیکن ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو نہ چھڑا جائے گا، ان اختلافات کو نہ بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کیے جائیں گے۔ اسی کے بارے میں آج کا سبق ہے۔ چلیں عبارت ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جی، کل ہم نے 2 بزرگ جو تھے علامہ ابن حجر حیتمی اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان دونوں کے اقوال پڑھے تھے۔ تو اس کے بعد نیچے کہتے ہیں فما وقع فی عہد الصحابۃ من القتال کان باجتہاد منہم، صحابہ کرام کے زمانے میں جو جہاد واقع ہوئے تھے، من یہاں پر زائدہ ہے، قتال یہ وقع کا فاعل ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جو قتال ہوا تھا، جو قتال جنگیں ہوئی تھیں، تو یہ ان کے اجتہاد کی وجہ سے تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ اپنے اجتہاد سے معاملہ فرما رہے تھے، سیدنا امیر معاویہ اپنے اجتہاد سے معاملہ فرما رہے تھے، یعنی ان کو اس وقت یہ درست لگ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پر کیا لازم کہتے ہیں والواجب علینا ان نکف عما شجر بینہم، ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان چیزوں سے روکیں جو ان کے درمیان اختلافات ہوئیں، جو ان کے درمیان اختلافات ہوئیں ان سے اپنی زبانوں کو روک کے رکھیں، یعنی ان اختلافات کو ہم نہ چھیڑیں، نہ بیان کریں، نہ ذکر کریں۔ وَأَن نَعْقِدَ قُلُوبَنَا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ، اور ہم پر یہ بھی لازم ہے، اس کا عطف پیچھے ہوگا ان نکف پر، تو ہم پر یہ بھی واجب ہے، لازم ہے کہ ہم اپنی دلوں کو ان کی محبت پر اعتقاد رکھیں، یعنی ہم اپنی دلوں کے اندر ان کی محبت رکھیں، ان سے محبت کریں، دونوں سے جن کے بھی اختلافات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَنُطْلِقَ أَلْسِنَتَنَا بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ، اور اپنی زبان سے ہم کلام کریں ان کی ثنا کے طور پر، بالثناء علیہم، ان کی تعریف کرتے ہوئے اپنی زبان سے ہم کیا کریں، کلام کریں۔ نطلق کلام کریں، اپنی زبان کو استعمال کریں ان کی ثنا کرتے ہوئے۔ عدم تنقص احد منہم، ان میں سے کسی ایک کی تنقیص کیے بغیر، عدم کے بغیر، تنقیص کیے بغیر، یعنی ان کو شان کو کم کرنا، ان پر تنقید کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مع معرفت الفضل للفاضل، فضیلت والے کی فضل کی معرفت کے ساتھ، یعنی ہر ایک کی فضیلت معلوم ہو کہ ان کا مرتبہ، ان کا شان افضلیت کے اعتبار سے، تقابل کے اعتبار سے یہ ہے، لیکن ہر ایک فضیلت والا ہے، ان کی فضیلت کو ہم جانیں، پہچانیں، یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ مع القطع بأنہم کانوا غیر معصومین، قطع نظر اس کے کہ وہ معصوم نہیں تھے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی صحابہ اکرام یا پھر اہل بیت اطہار، ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں۔ شیعہ حضرات کا، شیعہ لوگوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ 14 معصوم ہیں، 12 امام اور سیدہ بی بی فاطمہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 14 معصومین وہ کہتے ہیں، اور ان کو ہر گناہ سے، ہر خطا سے معصوم سمجھتے ہیں۔ تو عقیدہ یہ اہل سنت کا نہیں ہے، ہم صحابہ کو بھی معصوم نہیں مانتے، اہل بیت کو بھی معصوم نہیں مانتے، حضور کی ذات اور انبیاء کرام کی ذات کیا ہے، معصوم ہے۔
ٹھیک ہے، تو صحابہ کو معصوم نہیں ماننا، ولیکن ما وقع منہم من الخطأ هو باجتہاد مغفور ان شاء اللہ، لیکن جو ان سے واقع ہوئی، یعنی ان سے جو خطا واقع ہوئی، خطا اجتہادی، وہ بھی اجتہاد، تو یہ ان کی اجتہاد کی وجہ سے تھی، مغفور، تو وہ خطا بخشی جائے گی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ میں نے کہا نا، ایک مجتہد ہوتا ہے، ایک عام بندہ ہوتا ہے۔ ایک عام بندہ اگر گناہ کرے تو اس کو سزا ملتی ہے، اس کو گناہ ملتا ہے، برائی کرتا ہے، لیکن اگر مجتہد کوئی کام کرے، کوئی اجتہاد کریں اور اس میں وہ خطا پر ہو، یعنی وہ درست کی پر نہ ہو، خطا سے مراد یہ گناہ مراد نہیں، بلکہ خطا سے مراد درست نہ ہونا، ٹھیک ہے، اگر وہ درست نہ ہو تو پھر اس کو ایک اجر ملے گا، اور اگر درست ہو تو پھر 2 اجر ملیں گے، لیکن گناہ نہیں ملے گا۔ اگر اجتہاد کے اندر وہ خطا کرتا ہے تو اجتہاد کے اندر خطا کرنے کی وجہ سے ان کو گناہ نہیں ملے گا، صحیح ہے۔ اجتہادی خطا معصیت نہیں ہوتی، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ قال ابن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ تعالی فی الرسالۃ فی کلامہ علی العقیدۃ، امام ابن ابی زید ابن ابی زیدن ہوگا، ٹھیک ہے، امام ابن ابو زید قیروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے میں اپنے عقیدے پر کلام کرتے ہوئے فرمایا، امام ابن ابو زید قیروانی نے اپنے رسالے میں عقیدے پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَنَّهُ لَا يُذْكَرُ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ الرَّسُولِ إِلَّا بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ، آپ نے بیان کیا کہ صحابہ کے ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا جائے گا مگر اچھی ذکر کے ساتھ۔ صحابہ کا ذکر، صحابہ میں سے کسی کا بھی ذکر جب بھی کیا جائے گا حسن کے ساتھ کیا جائے گا، بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا، ان کی برائی بیان نہیں کی جائے گی۔ وَالْإِمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ان کا ذکر کیا جائے گا ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے ان سے زبان کو روکتے ہوئے، اختلافات کو نہیں چھیڑیں گے۔ وَأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ أَن يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ، اور وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے مخارج، اچھے خیالات ان کے ساتھ ملائے جائیں۔ وَيُظَنُّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَذَاهِبِ، اور ان کے لیے اچھے مذاہب کو گمان کیا جائیں۔ عام مسلمان جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ظن المسلمین خیرا، مسلمانوں کے لیے حضور نے فرمایا اچھا گمان کرو، تو صحابہ تو بہترین مسلمان تھے، حضور کے پہلے مسلمان تھے صحابہ، تو ان سے تو بدرجہ اولا حسن ظن رکھنے کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کا جب بھی ذکر کرنا ہے خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ آگے امام نووی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال الامام نووی رحمہ اللہ تعالی اعلم ان دماء التي جرت بین الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم لیس بداخلۃ فی ھذا الوعید، یعنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو خون بہا تھا، جرت کا معنی یعنی جو بہا تھا، ان دماء التی، وہ خون جو صحابہ کے درمیان بہا تھا تو وہ اس وعید کے تحت داخل نہیں ہوں گی۔ وہ کون سی وعید ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سرکار نے فرمایا جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملیں، جمع ہوں، التقا جب ملیں، لڑنے کے لیے 2 مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تلواروں کے ساتھ ملیں تو فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں
جہنم میں ہیں۔ تو اس وعید کے تحت حضور کا یہ فرمان، حضور کے صحابہ کے درمیان جو صحابہ کرام کے درمیان جو خون بہا تھا تو وہ داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا الگ سے مقام ہے، وہ عام مسلمان نہیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے وہ عام مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ ومذہب اہل السنت والحق احسان الظن بہم، اور اہل سنت اور اہل حق کا مذہب ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے، کہ جب بھی ان کے ساتھ گمان رکھا جائے گا تو اچھا گمان رکھا جائے گا، یہی اہل حق اور اہل سنت کا مذہب ہے۔ والامساک عما شجر بینہم، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے ان سے رکنا ہے، یہی اہل حق اور اہل سنت کا مذہب ہے۔ وتاویل و قتالہم، اور ان کا جو آپس میں قتال ہوا تھا، جنگیں ہوئی تھیں، تو ان کی تعویل کرنا ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُجْتَہِدُونَ مُتَأَوِّلُونَ لَمْ يَقْصِدُوا مَعْصِيَةً، وہ مجتہد تھے، اجتہاد کرنے والے تھے، تعویل کرنے والے تھے، تو ان کی معصیت قصد نہیں تھی۔ لم یقصدوا معصیۃ، انہوں نے گناہ کا قصد نہیں کیا، تو اجتہاد کے اندر ان کو گناہ کا قصد نہیں تھا تو ان کو گناہ نہیں ملے گا۔ ولا محض الدنیا، اور نہ ہی محض دنیا کا قصد تھا ان کا۔ ہر ایک کلمہ حق بلند کرنا چاہتا تھا، ہر ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ میں درست ہوں، سامنے والا جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، اور اپنا وہ فرض ادا کر رہا تھا۔ بل اعتقد کل فریق انہ المحق، بلکہ ہر فریق یہ اعتقاد رکھ رہا تھا کہ وہی حق کو ثابت کرنے والا، محق اس میں فاعل ہے، یعنی حق کو ثابت کرنے والا ہے۔ ومخالفہ یأسم، اور وہ یہ گمان کرتا تھا ہر ایک فریق کے اس کا جو مخالف ہے وہ درست نہیں کر رہا، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ برا کر رہا ہے۔ فوجب علیہ قتالہ، تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس پر اس سے قتال کرنا، جنگ کرنا واجب ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوٹ آئے، لیرجع الی اللہ، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے جس کو وہ جو ہے وہ ناحق پر سمجھتے تھے۔ وَكَانَ بَعْضُهُمْ مُصِيبًا وَبَعْضُهُمْ مُخْطِئًا، تو ان میں سے بعض درستگی والے تھے اور بعض خطا کرنے والے تھے۔ معذوراً فی الخطأ، جو مخطی تھے، خطا کرنے والے تھے، خطا اجتہادی کرنے والے تھے، تو وہ خطا کرنے میں کیا تھے؟ معذور تھے، اور معذور سے جو ہے وہ معاف ہوتا ہے عذر کی وجہ سے۔ لِأَنَّهُ اجتہاد، کیونکہ وہ اجتہاد تھا، وہ اجتہاد کر رہے تھے، وہ مجتہد تھے، تو ان کی خطا یہ عذر تھا۔ والمجتہد اذا اخطأ لا اسم علیہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مجتہد جب خطا کرتا ہے تو لا اسم علیہ، اس کو گناہ نہیں ملتا بلکہ اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر مجتہد کا اجتہاد درست ہو تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، 2 اجر ملتے ہیں۔ اگر مجتہد کا اجتہاد درست نہ ہو تو پھر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اس کو گناہ نہیں ملتا۔ آگے امام قرطبی علیہ رحمہ کا قول بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں قال الامام قرطبی رحمہ اللہ تعالی لا يجوز ان ينسب الى احد من الصحابة خطأ مقطوع به، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کی طرف بھی خطا کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے، مقطوع به کہ جو بری ہو، ان سے جو قطعی طور پر ہو، یہ منسوب نہیں کرنا کہ صحابہ سے قطعی طور پر خطا ہوئی ہے، یقینی طور پر کسی بھی صحابہ کے بارے میں خطا کو منسوب نہیں کرنا۔ اذ کانوا کلہم اجتہدوا فی ما فعلوا واراد اللہ عز وجل، کیونکہ ان میں سے ہر ایک، کلہم ان میں سے ہر ایک، وہ سب مجتہد تھے، اجتہدوا اجتہاد کرنے والے تھے، اجتہاد کیا تھا انہوں نے، ان میں سے ہر ایک، وہ سب اجتہاد کیا تھا، ان سب نے اس میں اجتہاد کیا تھا جو انہوں نے کیا، فیما فعلوہ جو کیا
اس میں وہ اجتہاد کرنے والے تھے۔ وَأَرَادُ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کر رہے تھے۔ یہاں پر رضا محذوف ہو گیا، اراد اللہ وہ ارادہ کر رہے تھے اللہ کی رضا کا، وہ ہر ایک اللہ کی رضا چاہ رہا تھا۔ وَهُمْ كُلُّهُمْ لَنَا أَئِمَّةٌ اور ان میں سے اور وہ سب ہمارے لیے امام ہیں۔ ہم کلہم لنا أئمة وہ سب ہمارے لیے امام ہیں۔ وقد تعبدنا بالکف ہمیں مکلف کیا گیا وہ تحقیق ہمیں مکلف کیا گیا ہے کف لسان کا اما شجر بینہم جو ان کے درمیان اختلافات ہوئے ان اختلافات سے کف لسان کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے، ہمیں ان سے کف لسان کرنے کا مکلف کیا گیا یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وَأَلَّا نَذْكُرَهُمْ اور کہ ہم نہ ذکر کریں ان کا الا بِأَحْسَنَ ذکر مگر اچھے ذکر کے ساتھ، جب بھی ان کا ذکر کریں تو اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ذکر کریں۔ کیوں کریں؟ لحرمت صحبت کی عظمت کی وجہ سے کہ وہ صحابہ ہیں، صحابیت کے مرتبے کی وجہ سے۔ وَلِنَحْيِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عن سبہم اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے نہیں کی وجہ سے، حضور نے منع فرمایا لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو برا مت کہو، تو حضور کی اس نہیں کی وجہ سے ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں گے، ذکر برائی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرمائی وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی وَأَخْبَرَ بِالرِّضَا عَنْهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کی خبر بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ ان سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ یہ ایسے کرنے والے تھے وہ ایسے کرنے والے تھے؟ تو ہمیں زبان کو روکنا ہے، صحابہ کا جب بھی ذکر آئے تو سوچ سمجھ کر کلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلام تھا امام قرطبی علیہ رحمہ کا۔ آگے امام بہقی کا فرماتے ہیں کہ ورول بہقی فی سننہ عن شعبی قال لما صالح الحسن بن علی وقال ہشیم لما سلم الحسن بن علی ایک منٹ جی امام بہقی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رول بہقی فی سنن امام بہقی نے اپنے سنن میں یعنی سنن بہقی میں آپ نے فرمایا شعبی سے آپ نے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لما صالح الحسن بن علی جب امام حسن بن علی نے صلح کی تو قال ہشیم لما سلم الحسن بن علی الامر الی معاویہ تو حشیم نے کہا جب امام حسن بن علی نے معاملہ امیر معاویہ کی طرف سپرد کیا، امیر معاویہ کو سپرد کیا، معاملہ کون سا؟ خلافت والا، خلافت کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، چوتھے خلیفہ مولا علی تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، تو 6 ماہ آپ نے خلافت فرمائی، اس کے بعد آپ نے خلافت حوالے کر دی حضرت سیدنا امیر معاویہ کی طرف، پھر ان کی جو ہے وہ بادشاہت چلی، پھر آپ خلیفہ نہیں مقرر ہوئے بلکہ آپ بادشاہ مقرر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ خلافت راشدہ حضرت امام حسن پر ختم ہوئی تھی، تو کہتے ہیں تو جب امام حسن بن علی نے خلافت کا معاملہ
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تو تب قال لہ معاویۃ بن نخیلۃ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام نخیلہ میں ان کو عرض کی، ٹھیک ہے، مقام نخیلہ میں امیر معاویہ نے ان کو عرض کی، لہو کے اندر جو ضمیر اس کی مراد امام حسن ہے، امام حسن کو عرض کی، کیا عرض کی؟ آپ نے یہ عرض کی کہ قم فتکلم فحمد اللہ واثنى علیہ، تو امیر معاویہ نے عرض کی کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کچھ کلام کریں، خلافت کا معاملہ سپرد کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں اور ہمیں کچھ کلام کریں آپ۔ تو حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے اور آپ کہنے لگے حمد اللہ، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی۔ ثم قال اما بعد، پھر حضرت امام حسن نے فرمایا کہ اما بعد، اس کے بعد فإن الأقیس الکیس التقی، سمجھداروں میں سب سے زیادہ سمجھدار متقی ہیں۔ ان اقیس، اقیس کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار، سمجھداروں میں سب سے زیادہ سمجھدار متقی ہیں۔ اور عاجزوں میں وَإِنَّ الْأَعْجَزَ الْعِجْزَ عَجْزِ، إِنَّ الْعَاجِزَ الْعَجْزِ الْفُجُورُ، اور عاجزوں میں، ناکام لوگوں میں سب سے زیادہ ناکام فاجر لوگ ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا الا وَإِنَّ، خبردار، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي اختلفت فیہ انا ومعاویۃ، خبردار بے شک یہ معاملہ جس میں اور حضرت معاویہ کا اختلاف تھا، اختلاف تو میں نے جس میں اختلاف کیا، تو ومعاویۃ حق لعمر، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقدار تھے اس لامرئ، اس معاملے تھے، کان حق بہ منی، آپ اس معاملے کے، اس خلافت کے حقدار تھے مجھ سے زیادہ، احق، مجھ سے زیادہ حقدار تھے، منی، مجھ سے، او حق لی، یا میرے لیے یہ درست تھا کہ میں یہ معاملہ خلافت چھوڑ دوں، لمعاویت، حضرت امیر معاویہ کے لیے، ارادت اصلاح المسلمین وحقن دمائہم، مسلمانوں کی اصلاح کا ارادہ کرتے ہوئے اور ان کے دماغ کو، ان کے خون بہانے کو روکنے کے لیے، حقن کا مطلب ہوتا ہے روکنا، کوئی چیز بہہ رہی ہو تو اس کو روکنا، مسلمانوں کے خون کو روکنے کا ارادہ کرتے ہوئے میں نے خلافت کا معاملہ چھوڑ دیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور آپ نے تلاوت کی یہ آیت، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، اگر میں جانوں تو وہ فتنہ ہے تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تھوڑا ساز و سامان ہے دنیا کا، ہین کا مطلب ہے اب تک کا، یعنی اصطلاحی ترجمہ اس کا یہی ہوگا کہ تھوڑا ساز و سامان ہے۔ یہ کلام تھا ثم استغفر ونزل، پھر آپ نے استغفار فرمایا اور آپ ممبر سے اترے۔ تو یہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا، تو انہوں نے بھی فرمایا، ان کی رضا خوشی، اپنی رضا خوشی سے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ خلافت حوالے کیا تھا۔ وَلَقَدْ تَحَقَّقَتِ النُّبُوَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ الَّتِي رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ، تو تحقیق ثابت ہو چکی محمدی خبر، نبوءۃ محمدیۃ مطلب محمدی خبر، محمدی خبر ثابت ہو چکی جب آپ نے صلح کی، وہ محمدی خبر جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید، کہ یہ حسن میرا بیٹا، امام حسن کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور اللہ تعالیٰ، لعل یہاں پر شک کے لیے نہیں ہے، لعل کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے شاید، شاید کا معنی نہیں ہوگا، اس کا معنی ہوگا یقین، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس حسن کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو آپ کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور پیشن گوئی جو تھی حضور کی، تو یہ ثابت ہو چکی، حضرت امیر معاویہ والا گروہ اور دوسرا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا گروہ، تو ان دونوں گروہوں کے درمیان، مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَمُعَاوِيَةُ الَّذِي صَالَحَهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا نجادلہ، وہ معاویہ جس سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، فمعاویۃ الذی، وہ معاویہ جس سے امام حسن بن علی نے صلح کی، تو لا نجادلہ، تو ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے نہیں۔ وَیزید الذی حاربہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا نصالحہ ابدا، اور وہ یزید جس سے حسین بن علی نے جنگ کی، وہ یزید الذی حارب، حارب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، جہاد کرنا، تو وہ یزید جس سے امام حسن بن علی نے جنگ کی، تو ہم اس سے کبھی بھی صلح نہیں کریں گے، یزید سے صلح نہیں، اور معاویہ سے، امیر معاویہ سے جنگ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ یزید کا سہارا لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں، تو یہ روافض کا اور نواسب کا طریقہ کار ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کی عظمتوں کو ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو ماننے والے ہیں، اور ہم امیر معاویہ جن سے امام حسن نے صلح کی، مولا علی کے دو بیٹے تھے، امام حسن امام حسین، تو ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ امام حسن نے معاویہ سے صلح کی تو ہم معاویہ سے جنگ نہیں کریں گے، اور امام مولا علی کے بیٹے امام حسین نے یزید سے جنگ کی تو ہم یزید سے صلح نہیں کریں گے، ہمیشہ جنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ جو سمجھائے ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو یاد کریں اچھی طرح سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔